جو ہو چکا اور جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، علم کی فضیلت کیا ہے؟ آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں آپ کو میں بہت ہی پیاری حدیث پاک سناتا ہوں کہ علم حاصل کرنا یہ کس قدر زبردست و شاندار و جاندار کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ اب جس شخص سے سرکار گفتگو فرما رہے ہیں نا، آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بندہ آپ کے پاس کھڑا ہے اس کا یہ آخری وقت ہے، تھوڑی دیر بعد اس نے وفات پا جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بتا دیا کہ تمہارے پاس اس دنیا میں تھوڑے سے لمحے رہ گئے ہیں، تھوڑی سی سانسیں رہ گئی ہیں، مجھے وحی کے ذریعے یہ پتہ چل گیا ہے کہ تمہارا آخری وقت ابھی آنے والا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے عصر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ شخص کھڑا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھوڑا سا وقت میری زندگی کا بچ گیا ہے، آپ سوچے تو صحیح میرے بھائیوں، جس کو پتہ چل جائے کہ میرے پاس یہ بس آخری چند لمحے ہیں میری زندگی کے، اس کے ذہن میں کیا کچھ آئے گا کہ میں فلاں کام اچھا کر لوں، فلاں کام اچھا کر لوں، فلاں کام اچھا کر لوں کہ میرا خاتمہ اچھا ہو۔ وہ شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بھی کرم فرما دیں، تھوڑا سا میری زندگی کا جو وقت رہ گیا ہے مجھے بتا دیں میں اس تھوڑے سے وقت میں کیا کروں، کون سا وظیفہ کروں، کون سی نماز پڑھوں، کتنا قرآن پڑھوں، کیا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتغل بالتعلم، اے شخص تمہیں چاہیے کہ تم علم دین حاصل کرنا شروع کر دو۔ راوی کہتے ہیں، اس حدیث پاک کے راوی وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے اس فرمان سے ہمیں علم دین کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ کیا شان ہے علم دین کی کہ آخری وقت ہے، مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتنے نوافل پڑھ لو، اتنا قرآن پڑھ لو، آپ نے فرمایا علم دین حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، تمہاری موت اس حال میں تمہیں آئے کہ تم علم دین حاصل کر رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں، علم دین جو ہے اس قدر یہ شانوں کا مالک ہے، جو بندہ علم دین حاصل کرتا ہے اللہ پاک اس کو بھی شان عطا فرما دیتا ہے، اس کو بھی اللہ نواز دیتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی ہیں۔ آج مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے میرے بھائیوں، ہم وقتی طور پہ حدیث سنتے ہیں، حدیث سن کر سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، نعرے لگا دیتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن سرکار کے صحابہ نے یہ حدیثیں کیسے اکٹھی کی ہیں، کیسے یہ جمع کی ہیں، سنیے ذرا۔ ایک ایک حدیث سننے کے لیے کتنا سفر کیا کرتے تھے علم دین کے لیے سرکار کے صحابہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ملک شام میں تھا، ملک شام میں ایک بندہ میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہنے لگا کہ میں مدینہ منورہ سے پیدل چل کر آپ کے پاس صرف اس لیے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا کہ ملک شام میں حضرت ابو درداء سرکار کی ایک حدیث بیان فرماتے ہیں۔ ذرا بلند آواز سے کہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا ملک شام میں سرکار کے صحابی ایک حدیث بیان کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کوئی اور اس کو بیان نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میں مدینہ منورہ سے پیدل چلا ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ کی مہربانی مجھے بھی سرکار کا فرمان سنا دیں۔ آج ہمیں قدر نہیں ہے، سرکار کے فرمان کی قدر کی ہے سرکار کے صحابہ نے۔ قدر نبی دا اے کی جانن دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدی۔ سرکار کے فرمان کی اتنی قدر کر رہے ہیں سرکار کے صحابہ، سرکار کے غلام تو سرکار کی قدر کتنی کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اتنی ویلیو ہے، آپ کے فرمان کی اتنی ویلیو ہے۔ مدینہ منورہ سے ایک بندہ پیدل چلتا ہے، ملک شام جاتا ہے صرف ایک حدیث سننے کے لیے۔ اب جس کے پاس حدیث سننے کے لیے گیا نا وہ بھی صحابی رسول تھے، انہوں نے
ارشاد فرمایا سچ سچ بتاؤ تو تجارت کرنے تو نہیں آئے ملک شام میں, کسی دوست کو ملنے تو نہیں آئے, کوئی رشتہ دار تمہارا یہاں رہتا ہوگا, تم اس کو ملنے آئے ہوگے. وہ کہنے لگا نہیں میرا واللہ ایک ہی مشن ہے, ایک ہی مقصد ہے. میں جب مدینے سے چلا تھا میری صرف ایک ہی نیت تھی, میں نے سرکار کا فرمان سننا ہے. نہ میرا کوئی یہاں رشتہ دار رہتا ہے, نہ کوئی دوست رہتا ہے, نہ کوئی یار رہتا ہے, نہ میں یہاں تجارت کرنے کے لیے آیا ہوں, صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں. حضرت ابو درداء نے جب اس کی یہ بات سنی پھر اس کو حدیث پاک سنائی. آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ علم دین کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے نا, اللہ پاک اس بندے کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. آپ بھی جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں یہ بھی علم دین حاصل کرنے کے ایک مجلس ہے. جمعہ ہو گیا, لازمی نہیں کہ بندہ مدرسے میں جاتا ہے تو علم دین ملے گا. مسجد میں آپ آگے ہیں, سرکار کے فرمان سنے ہیں, پھر صبح فجر کے بعد درس سنا, عصر کے بعد درس سنا, سرکار کی محفل لگی تھی وہاں بیٹھ گئے. جہاں جہاں بھی علم دین سکھایا جا رہا ہے میرے بھائیوں وہاں بیٹھ جائے, اس کو بھی یہ شان اللہ عطا فرما دے گا. تو کتنی پیاری حدیث پاک سنائی جو مدینے سے چل کے آئے تھے. ان کو فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے جو بندہ علم دین تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چل پڑتا ہے اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین کے طالب علم کے لیے, اس کی خوشی کے لیے اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پروں کو بچھا دیتے ہیں. پھر حضرت ابو درداء کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کائنات میں جتنی بھی رب کی مخلوقات ہے وہ ساری کی ساری دین کے طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہیں, ساری کی ساری. یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیاں, لوگ نہیں پیار کرتے مولویوں سے نہ کرے, علماء سے پیار نہیں کرتے نہ کرے, ان سے تو پیار کیا ہے آمنہ کے لال نے, ان کو شان عطا فرمائی ہے امام الانبیاء نے. جھوٹی روایتیں سنا کر لوگوں کو علماء سے متنفر کیا جاتا ہے, جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے. جھوٹی روایتیں سنا کر نہیں جی علماء تو ایسے ہوتے ہیں, مولوی تو ایسے ہوتے ہیں, یہ مدرسوں میں پڑھنے اور پڑھانے والے تو ایسے ہوتے ہیں, یہ حدیثیں پڑھنے پڑھانے والے ایسے ہوتے ہیں. جھوٹی من گھڑت حدیثیں یاد کی ہوئی ہیں, لیکن جو صحیح حدیثیں ہیں وہ کسی کو یاد نہیں ہے, وہ کسی کو یاد نہیں ہے. میرے استاد کے نام ایک بہت ہی پیارا جملہ فرمایا کرتے تھے پیرا عورتیں فقیہ ہو, پیرا عورتیں فقیہ ہو. تو یہ دیکھیں یہ حدیثیں بھی یاد کریں میرے بھائیوں. ابھی مولوی بنا نہیں ہے, ابھی وہ دین کے رستے پر چلا ہے, روزانہ کتابیں اٹھاتا ہے, مدرسے پڑھنے جاتا ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اللہ کے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. کائنات کی ساری مخلوقات اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے, اور یہاں تک کہ سمندر میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی اس کے لیے دین کے طالب علم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی رہتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم دین کی فضیلت عبادت گزار بندے پر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت سارے ستاروں پر ہے. ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کا آخری جملہ حضرت ابو درداء نے اس بندے کو سنایا, اتنی دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, سنو. سرکار نے فرمایا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ جو علماء ہوتے ہیں نا ان کو اللہ بڑی ہی شان عطا فرماتا ہے, اتنی شان عطا فرمائی ہے یہ نبیوں کے وارث ہے. نبی کسی کو درم و دینار کا وارث نہیں بناتا, نبی وارث بناتا ہے تو اپنے علم کا وارث بناتا ہے. یہ ہے حدیثیں میرے بھائیوں علم دین کی فضیلت میں. آج ہم کیوں نہ مدرسے پڑھنے جائیں, ہم نہیں جا سکتے, ہمارا بچہ جائے, مدرسے جائے, مسجد جائے, قرآن پڑھے, حدیث پڑھے. آپ
گھر میں بیٹھے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے اللہ کے فرشتے دعائیں کر رہے ہیں، دنیا کی ساری مخلوق جو ہے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہی ہے۔ لوگ کبھی کسی کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا، کبھی کسی کو کہتے ہیں میرے لیے دعا کرنا۔ دین پڑھنے کے لیے نکل پڑو، سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی آپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا شروع ہو جائیں گی۔ دین کے فائدے ہی بڑے ہیں میرے بھائیوں، مرنے کے بعد بھی افسوس ہے میرے بھائیوں، آج ہم جس چیز پہ محنت کرتے ہیں نا، اس کا فائدہ صرف تب تک ہے جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہیں۔ آج جس علم پر ہم محنت کرتے ہیں، جس پر سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، اس کا فائدہ تب تک ہے جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے۔ جب ہماری آنکھیں بند ہو جائیں گی نا، وہاں کام رسول اللہ کے دین نے آنا ہے، وہاں کام رسول اللہ کے دین نے آنا ہے، قبر و آخرت میں سرکار کے دین نے کام آنا ہے میرے بھائیوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرنے کے بعد انسان کے جو اعمال کا سلسلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے، اب اس کو کسی بھی کام کا ثواب نہیں ملتا۔ فرمایا سوائے 3 کاموں کے۔ کتنے کاموں کے؟ 3 کاموں کو۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام ہے صدقہ جاریہ۔ اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک کام کر کے آ گیا تھا کہ بس وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اب یہ قبر میں آ گیا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہی رہے گا۔ اور ایک کام کیا تھا؟ پیچھے نیک اولاد چھوڑ آیا، نیک اولاد چھوڑ کے آ گیا تھا قبر میں، اب وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتی رہیں گی، اس کو ثواب قبر میں پہنچتا رہے گا۔ اور تیسری چیز کون سی ہے؟ علم نافع۔ کون سا علم؟ علم نافع۔ یہ استاذ تھا، یہ ٹیچر تھا، یہ مدرس تھا، یہ قاری تھا، یہ عالم تھا، یہ مفتی تھا، یہ شیخ الحدیث تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، حدیث پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، دین سیکھتا تھا سکھاتا تھا، یہ کام کرتا رہا، اب یہ دنیا سے آ گیا ہے، پیچھے اس کے ہزاروں شاگرد تیار ہو چکے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں، جو اس کے سکھائے ہوئے علم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اب یہ تو قبر میں آ گیا ہے، لیکن پیچھے علم نافع چھوڑ کے آیا ہے، اب قبر میں بھی اس بندے کو مرنے کے بعد نیکیاں ملتی رہیں گی، مرنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، بس میں آج کے جمعہ المبارک کے خطبے میں یہی ذہن دینا چاہتا ہوں، ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہمارے ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے۔ کوئی بھی گھر میں تہوار ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، ہمیں کوئی سمجھانے والا ہونا چاہیے۔ بھائی یہ نماز پر یقین کریں، کچھ لوگ ایسے ہیں نفل پڑھ رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ نماز پڑھنی ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نماز پڑھنے کا ٹائم ہے یا نہیں ہے، کہیں یہ زوال کا ٹائم تو نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے وہ کون سے 12 وقت ہے جن وقتوں میں نفل ہی نہیں ہوتے، وہ کون سے وقت ہے جن وقتوں میں فرض نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہم لگے رہتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے لگے ہی رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہر گھر میں ایک عالم دین ہو اور دین کا علم رکھنے والا ہو، میں کہتا ہوں وہ دیکھیں پھر اس گھر پر اللہ کی کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کتنی برکتیں نازل ہوتی ہے۔ یقین کریں آج لوگ کیا کرتے ہیں، صرف ایک بہانہ بناتے ہیں، قاری صاحب مدرسے بچہ چلا گیا اور مولوی بن گیا، عالم بن گیا، تو کھائے گا کہاں سے؟ ہر کسی کو کھانے کی فکر، کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ یہ فکر ہمیں لے کے بیٹھ گئی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، جو لوگ اپنی اولاد کو صرف ان کے کھانے کی فکر کرتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، نحن نرزقکم وإیاہم۔ اللہ فرماتا ہے ٹینشن نہ لو، جیسے ہم تمہیں رزق عطا کر رہے ہیں نا، تمہاری اولاد کو بھی ہم نے رزق عطا فرمانا ہے۔ تو ٹینشن والی کیا بات ہے میرے بھائیوں؟ اور واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ ہمارا ایمان کتنا کمزور ہو چکا ہے، اللہ بغیر حساب کے جس کو چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ مولوی کو ملے گا، غیر مولوی کو نہیں ملے گا، مولوی کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا، نہیں میرے بھائیوں، آپ کو پتہ ہی ہے، آپ ان سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ رزق ایسی چیز ہے، اس کا علم اور جہالت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، علم اور جہالت کے ساتھ کوئی تعلق
نہیں ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ آپ نے بھی دیکھے ہیں, ہم نے بھی دیکھے ہیں, حالیات ہیں, بھوک سے مر رہے ہیں. بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ, اپنے آپ کو علم و دانش کے ماہر سمجھنے والے, بڑے بڑے انگوٹھا چھاپ لوگ ہیں, فیکٹریوں کے مالک, اپنا نام نہیں لکھنا آتا, سین نہیں کرنے آتے, انگوٹھے لگاتے ہیں. رزق اللہ نے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ سنبھالا ہی نہیں جا رہا. تو رزق کا تعلق میرے بھائیوں یہ علم اور جہالت سے نہیں ہے. رزق تو اللہ نے عطا فرمانا ہی فرمانا ہے. جب وہ جانوروں کو رزق عطا فرما رہا ہے, ہم تو اشرف المخلوقات ہیں, ہم تو انسان ہیں, انسانوں میں سے بھی پھر سرور عالم کے بہت ہی پیارے مہمان ہیں. ہم امت محمدیہ میں اللہ پاک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے. جب ان کو رزق ملے گا تو ہمیں رزق کیوں نہیں ملے گا؟ تو یہ جو ہے نا پریشانی اکثر والدین کی طرف سے ظاہر کی جاتی ہے کہ بس جی کھائے گا کہاں سے. میرے بھائیوں, میرے استاد گرامی بہت ہی پیارا ایک جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہسٹری میں, تاریخ میں ہمیں ایک مولوی دکھا دو, ایک دین والا دکھا دو, ایک عالم دکھا دو جس نے بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو, بھوک کی وجہ سے خودکشی کی ہو. کھاتے ہیں سارے, اللہ عطا فرماتا ہے تو ہر کسی کو اس کے نصیب کا ملنا ہی ملنا ہے. میرے بھائیوں, تو اس چیز کی ٹینشن نہ لیں, ڈرے نہ, عقیدہ مضبوط رکھیں. میں کہتا ہوں نیت صاف ہونا, نیت صاف رکھ کے بندہ علم دین پڑھے رب کی رضا کے لیے, اللہ پاک علم دین کے ساتھ ساتھ دولت بھی عطا فرما دیتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے اختیار دیا تھا, اللہ کے نبی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, اللہ پاک نے اختیار دیا, یا مال لے لو, یا بادشاہی لے لو, یا علم لے لو. کتنی چیزیں؟ 3 چیزوں کا اختیار دیا کہ ان تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پسند کر لو, یا مال, یا بادشاہی, یا علم. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, انہوں نے علم دین کو پسند فرما لیا. اچھا, جب علم دین کو پسند فرمایا نا, اللہ پاک کو ان کی یہ ادا پسند آ گئی. علم کی برکت سے اللہ نے دولت بھی عطا فرما دی, بادشاہی بھی عطا فرما دی, تو سب کچھ مل جاتا ہے. دین میرے بھائیوں ایسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا 2 صحابی آیا کرتے تھے, ایک کام پہ جاتے تھے, ایک سرکار کی بارگاہ میں علم حاصل کرتے رہتے تھے. ایک بھائی کام کرتا تھا, ایک علم حاصل کرتا تھا. ایک دن کیا ہوا, جو کام کرتا تھا نا اس نے سرکار سے شکایت کی, کہتا جی ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے, علم حاصل کرتا رہتا ہے, کماتا چاہتا ہے نہیں کچھ, اس کو ذرا نصیحت کرے, میرے ساتھ آ کے کام کیا کرے, کمائے. حالات جیسے آپ بھی لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں, تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میرے ساتھ بھیجے, یہ بھی کمایا کرے تاکہ ہمارا رزق زیادہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے بھائی کو ارشاد فرمایا سن لو, اللہ جو تمہیں رزق دے رہا ہے وہ اس کی برکت سے ہی عطا فرما رہا ہے. علم دین حاصل کرنے والوں کے ساتھ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, جو لوگ تعاون کرتے ہیں, جو لوگ ان کی خدمت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو بے حساب رزق عطا فرماتا ہے, ان کو رزق اللہ عطا فرماتا ہے. تو خود دین پڑھنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ علم دین حاصل کرے, دین کو سمجھے, اللہ پاک اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جو اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہو. تو رزق کی ٹینشن نہ لیں میرے بھائیوں. اپنی اولاد میں سے اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے, بیٹا ہو یا بیٹی ہو, اس کو دین کے راستے پر, ایک کو کم از کم تو ہر گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے, اور ہر بندہ اس نیت سے داخل کروائے. یقین کریں میرے والد صاحب جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا, حالات سب کے خراب ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا اگر میں تمہیں کام پہ ڈال دوں نا, تو مجھے پتہ ہے کہ مہینے کا 10-15 ہزار, اس وقت 2005 کی 6 کی بات ہے, کہ تم مجھے 10-15 ہزار کما کے لا کے دو گے. مجھے پتہ ہے غربت ہے, لیکن میں چاہتا ہوں ہم غربت کو برداشت کر لیں, ہماری آخرت سنور جائے. ہر ماں باپ کی ایسی سوچ بن جائے میرے بھائیوں, غربت کو برداشت کر لیں. آپ کا بچہ عالم دین بن گیا, ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی, ماں باپ کی قبر و آخرت سنور جائے گی. اگر آپ کا بچہ عالم دین بن گیا, دین دار بن گیا, نمازی بن گیا, حاجی بن گیا, روزے رکھنے والا بن گیا, جو بھی وہ عبادت کرے گا, ماں باپ کو قبر میں ثواب پہنچتا ہی رہے.